نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری بات اس حوالے سے مکمل ہو چکی کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحت کی اور پھر خواب کی تعبیر کے طور پر چند باتیں بتلائیں۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کا یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ خصوصی تعلق کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا اور پھر اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کرنا، اس پر بھی ہماری مختصر بات ہو چکی۔ آخری بات جو عرض کی تھی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کے تناظر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حسد بدترین اخلاق ہے، اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اخلاق میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک حسد بھی ہے۔ یاد رکھیے، حاسد اللہ کی رضا پر راضی نہیں، اللہ کی تقسیم اسے پسند نہیں، اور اللہ کے فیصلے کے متعلق
وہ اپنی زبان سے نہ بھی کہے تب بھی اس کی سوچ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا یہ فیصلہ، یہ تقسیم یہ درست نہیں کہ فلاں کو تو یہ چیز مل گئی، اس کا حقدار تو میں تھا۔ گویا با الفاظ دیگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ غلطی پر مبنی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، بعض محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے مجموعی احکامات کو دیکھا جائے تو معنی اور مفہوم بالکل درست کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، تم حسد مت کرو، اس لیے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر بالکل خاک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بظاہر لکڑی کی باقیات موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہوا چلے تو وہ خاک اڑ جاتی ہے، وہ راکھ کوئی وزن نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر انسان کی نیکیاں موجود ہوتی ہیں لیکن راکھ کی مانند ان کا کوئی وزن موجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اس حسد کو ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن سکو گے۔ مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرے، اس کو ملنے والی نعمتوں پر جلے بھنے اور کڑے، یہ دو باتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسد زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حاسد حسد کر کے اگر کوئی پلان بنائے بھی کہ وہ کسی کا نقصان کر دے تو وہ شاید وقتی نقصان تو کر سکے، لیکن جو عزت، مقام، مرتبہ اور نعمت اللہ نے دوسرے کے حق میں رکھا ہے اسے وہ کبھی نہیں چھین سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو ضرور بدنام برباد کر لے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے، بھائیوں نے بظاہر پختہ بندوبست کیا ہے، لیکن کیا اپنے تمام پلاننگ میں وہ کامیاب ہو گئے؟ کیا ایسا ممکن ہوا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اور آپ کے شرف کو جو بلند کرنا تھا وہ کر کے چھوڑا، بلکہ الٹا ان کی پلاننگ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو اس پر پریشان نہ ہو کہ فلاں مجھ سے حاسد ہے، حسد کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کیسا اس کو دیکھیے گا ذرا، اس کو اس کی تار نکال کر دوبارہ واپس ڈالیں۔
اب ایسے میں کیا انسان کسی بات پر رشک اور غبطہ کر سکتا ہے؟ حسد کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ ہمیں جو بات بتاتی ہے، جو تعلیم دیتی ہے، وہ رشک کرنا۔ عربی زبان میں اس رشک کو غبطہ کہا جاتا۔ حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ حاسد دوسرے کو ملنے والی نعمت پر جلتا کڑتا ہے، جبکہ رشک کرنے والا دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور مجھے میسر آ جائے، اور رشک کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کی اس نعمت میں برکت ڈالے، اور اس کے ساتھ جس طرح اس پر فضل ہوا اللہ مجھ پر بھی فضل کر دے۔ تو رشک کیا جا سکتا ہے حسد کی ممانعت، لیکن یہ رشک کن چیزوں پر جائز ہے؟ کیا ہر کسی کی ہر نعمت پر رشک کیا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ صرف دو باتوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں اگر آپ کسی کے پاس دیکھیں تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اس کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے، اللہ اس کی نعمت میں برکت ڈالے اور مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں رشک نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، عربی زبان میں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حسد ہی استعمال کیا ہے۔ لا حسد الا فی الاثنتین، کوئی حسد نہیں سوائے دو چیزوں کی۔ تو عربی میں حسد کا لفظ مثبت اور منفی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں اس طرح نہیں ہے، اردو میں حسد کا لفظ صرف منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابل مثبت معنوں میں رشک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ حسد نہیں ہوگا، یہاں اس کا ترجمہ رشک ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا دو باتوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو اور وہ دن اور رات اپنے اس مال کو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا، یہ شخص ہے جو قابل رشک ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اس نے اپنے لیے وبال جان بنانے کے بجائے اپنی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا۔ اور ایسے شخص کے متعلق رشک کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو اس شخص کو دیکھتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس شخص کو مال دیا ہے اور یہ تیری رضا کے لیے اس کو دن رات خرچ کر رہا ہے، اگر مجھے بھی ایسے مال عطا فرمائے تو میں بھی اس کی طرح تیری رضا کے لیے دن رات خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا شخص اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب میں اس خرچ کرنے والے کے برابری میں پہنچ جاتا۔ تو یہ بہترین چیز ہے کہ انسان اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے کو دیکھ کر رشک کرے اور اچھی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں اس کے برابر پہنچا دے۔ کیوں کہ مال تو اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا وہ فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اگر کسی کے قسمت میں اللہ نے زیادہ مال نہیں رکھا تو یہ اس کا قصور تو نہیں، رزق تو اللہ کی تقسیم ہے، ہاں اس کی نیت اس کے اختیار میں تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایک تیسرا شخص ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر سارا وقت اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس مال کو ناجائز کاموں پر خرچ کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ برا شخص۔
اور چوتھا وہ ہے جو بدترین ہے، جو اس عیاش کو دیکھ کر یہ نیت اور ارادہ کرتا ہے کہ مجھے بھی مال ملا ہوتا تو میں بھی یہ عیاشیاں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ بدترین انسان ہے، خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی بدترین ہے کہ غریب آدمی ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، اور آخرت کو اس نے اس بری نیت کے ساتھ برباد کر لیا۔ تو رش کرنے میں پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم و حکمت دی ہو اور وہ دن اور رات اس علم و حکمت کو دوسروں تک پہنچاتا ہو، سکھاتا ہو، اللہ کے دین کا علم دوسروں کو پڑھا رہا ہو۔ اور بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا اور پڑھاتا۔ یہ شخص جو دن اور رات اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا ہے، اس کو دیکھ کر رش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس سے کتنا بہترین کام لیا، مجھے بھی اللہ موقع دے میں بھی اس قسم کا کام کروں۔ یہ وہ مقام اور منصب ہے جس کے بارے میں رش کیا جا سکتا۔ باقی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے متعلق رش کیا جائے کہ اللہ مجھے بھی یہاں پہنچا دے، میں بھی ایسا کروں۔ ان دو باتوں کے علاوہ کوئی بات اس قابل نہیں کہ جس کے متعلق یہ خیال کیا جائے مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ حسد اور رشک، یہ انسانی رویوں میں دو رویے اور دو اخلاق ہیں۔ وہ ہمارے ہاں بعض بڑی قیمتی باتیں جو ہیں وہ ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی، تو آپ نے وہ مشہور جملہ پڑھا ہوگا، سڑیا نہ کر دعا کریا کر۔ یہ حسد نہ کریں، دعا کیا کریں۔ یہ حسد آپ کے پلے کچھ نہیں چھوڑے گا، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ دعا دوسرے کے لیے بھی خیر لے کر آئے گی اور آپ کے لیے بھی خیر لے کر آئے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب بظاہر پلاننگ کتنی سٹرونگ ہے، آپس میں معاہدہ طے ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے، کسی بیابان کنویں کے اندر اتاریں گے، ہماری بات اس پر ہو چکی۔ اب والد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابا جی ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے بیان کی ہے، بظاہر جو آپ سے حسد، بغض اور دشمنی رکھنے والا ہو، جب وہ بڑا خیر خواہ بن کر پاس آئے تو انسان کو کھٹکنا چاہیے کہ آج اس کو یہ خیر خواہی کیسے یاد آ گئی۔ ویسے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ ہمارا سب کچھ تباہ کر دے، یہ ایک معاملے میں خیر خواہی کہاں سے یاد آئی ہے؟ اسی لیے بہت سے میرے ساتھی میرے اس بات پر اختلاف بھی کرتے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور آج بھی اپنی بات پر قائم بھی ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اس کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے کوئی ایویڈنسز نہیں۔ پورا مغرب اور پوری دنیا کا کفر تمام پاکستان اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو وسائل اکٹھے کر کے لگا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ہمارے بچوں کے پولیو کے مرض کی بڑی فکر ہے کہ یہ پولیو ختم ہو جائے ہمارے اندر سے۔ اور بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آ کر ہمیں کہا جاتا ہے انا لناصحون، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے اندر سے یہ چیز ختم کرنا چاہتے۔ کھٹکنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کیوں؟ کیا 2500 اور چیزیں موجود نہیں؟ ہزاروں اور مسائل موجود نہیں؟ اس سے کہیں بڑھ کر اور بیماریاں موجود نہیں؟ کیا اس کام سے زیادہ یہ ضروری نہیں کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ سیکٹر کا انفراسٹرکچر بنایا جائے، اچھے ہسپتال تعمیر کیے جائیں، اچھے اطباء پیدا کیے جائیں؟ لے دے کر اربوں ڈالر جو ہے وہ ایک کام پر لگے ہوئے ہیں۔ کھٹکیے، سوال کیجئے، پوچھئے کیوں؟ آپ جو چیز ہمیں دے رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں؟
یہ کیسے بنتی ہے؟ یہ باہر سے بن کر آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں کیوں نہیں بناتے؟ اور اس کو کب تک پلانا ہے اور کیوں پلانا ہے؟ اور ہر سال پلانا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آج تک مفقود ہیں، اور بہت سی اب ریسرچز، باقاعدہ آرٹیکلز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکٹرز کی موجود ہیں جو بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جو یہ ویکسینیشنز ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے امراض کو کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ میں 100% ویکسینیشن کی مخالفت نہیں کر رہا، میں بعض ایسی ویکسینیشنز کی بات کر رہا ہوں جن پر بہت بڑا سوالیہ نشان اور جن کے لیے ایک اتنی جو ہے بمبارڈمنٹ ہے کہ یہاں تک قانون پاس کروا دیا گیا ہے کہ اگر والدین انکار کرتے ہیں تو جیل جائیں گے۔ اتنی بڑی خیر خواہی آپ کی طرف سے، انا لہو لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیسے کریں؟ آپ کے آگے پیچھے کے سارے جیسچرز بتاتے ہیں آپ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، آپ دشمن ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا حکمت کا تقاضا انی لیحزننی ان تذهبوا به، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں اگر یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تو اس کی جدائی سے میرا دل گھبراتا۔ حکمت کا تقاضا ہے، باپ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ جو بات اندر اندر چل رہی ابھی زبان پر بیٹوں کے نہیں آئی وہ خود سے میں بیان کر دوں کہ تم اس سے حسد کرتے ہو، نہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بات ابھی تک چھپی ہوئی ہے اس کو چھپا رہنے دیا جائے، جو ایک بھرم قائم ہے اس کو قائم رہنے دیا جائے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، دوسرا مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں تم جنگل کی طرف جاتے ہو شکار کے لیے، کھیلنے کے لیے، تم کھیل تماشے میں لگ جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک جتھا ہیں، 10 کڑیل جوان، چھوٹے چھوٹے بھیڑیے ہمارے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب باپ کو بہت زیادہ والد کو کہہ کر سب نے پریشر ڈال کر اس بات پر راضی کر لیا کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ والد نے بھی سوچا کہ اب ایک کہتا، 2 کہتے تو بات ہوتی، یہ 10 کے 10 کہہ رہے ہیں، سارے تو نہیں جھوٹ بول سکتے۔ انسان بسا اوقات مجبور ہو جاتا کہ اتنے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سب مل کر تو میرے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر بھی نصیحت ہے کہ اگر قرائن کچھ اور کہہ رہے ہوں تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کو نہ دیکھا جائے، احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، کہ کثرت بھی بسا اوقات بلکہ بہت اوقات دھوکہ دے جاتی ہے، اور کثرت کسی چیز کے مبنی بر حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جہاں پر بھی کسی چیز کے مبنی بر حق ہونے یا ناحق ہونے کا تمہیں فیصلہ کرنا پڑے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا پڑے، اس بات کو معیار نہ بنایا جائے کہ اکثر کیا کہتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت تو ہمیشہ بے عقل لوگوں کی ہوتی ہے، سمجھدار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ معاملہ فہم، سمجھدار، باشعور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمومی جمہوریت اور اسلام کی مشاورت یا شورا کے درمیان فرق ہے۔ یہ عمومی جمہوریت جس کے اندر ایک عالم اور ان پڑھ اور جاہل دونوں کا ووٹ برابر ہے، تعداد اور گنتی ہے، کسی کی بات کا وزن کتنا ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں، یہ کوئی مستحسن چیز نہیں۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام تمام بیٹوں کے اس پریشر کے اندر آ کر اس بات کو قبول کریں کہ میں یوسف کو بھیجتا ہوں۔ اب جس دن جانا تھا یہ سب تیار ہوئے، یعقوب علیہ السلام کنعان شہر کے باہر تک ان کو الوداع کرنے آئے، اور خصوصی طور پر
اپنے بیٹوں کو اس بات کی توجہ دلائی کہ یوسف کا خیال رکھنا، یہ تم میں چھوٹا ہے اور میں نے اسے ناز و نام سے پالا ہے، تو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا لیا، کہنے لگے ہم تو پیدل بھی نہیں چلنے دیں گے، اٹھا کر رکھیں گے، باری باری اتنے زیادہ جو ہیں قدم نیچے نہیں رکھنے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں جب تک یعقوب علیہ السلام نظر آتے رہے باری باری اپنے کندھے پر اٹھا کر رکھا، اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے کندھے سے اٹھا کر زمین پر پٹخا اور مارنا شروع کر دی کہ تمہاری وجہ سے آج تک ہمیں باپ کی الفت اور محبت نہیں مل سکی۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اپنے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے کہ ایک اندھے کنویں کے اندر ڈالیں گے، یہ سب اکٹھے ہو کر نکل پڑے۔ اب یوسف علیہ السلام پر جس جس کو جتنا تشدد کرنے کا موقع ملا کرنے لگے۔ بھائیوں میں سے جو یہودا تھا اس نے کہا کہ دیکھو آپس میں طے یہ ہوا تھا قتل نہیں کرنا، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ یہودا ہی تھا جس نے کہا تھا کہ قتل نہیں کرنا، تو تم تو اتنا مار رہے ہو یہ رستے میں ہی مر جائے گا، اتنا مت مارو، جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کنویں کے اندر ڈال۔ اب کنویں تک پہنچے تو خیال آیا کہ باپ کو جا کر کوئی بہانہ بھی تو بتانا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور متروک کنویں میں رسی ڈال کر نیچے تہ میں پہنچایا، اوپر سے رسی کاٹ دی۔ یوسف علیہ السلام کی مفسرین کرام نے مختلف اقوال میں مختلف عمر گنوائی ہے کہ اس موقع پر ان کی عمر کتنی تھی۔ بہرحال متفقہ بات یہ ہے کہ ابھی یوسف علیہ السلام بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ بچے تھے۔ اب یہ وہاں سے نکلے اور راستے میں خیال آیا کہ اب باپ کو جواب کیا دینا ہے۔ بڑا سوچ بچار کے بعد کہنے لگے جس ڈر اور خوف کا باپ نے اظہار کیا تھا وہی بہانہ بنا لیتے۔ فتح القدیر میں صاحب تفسیر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم أبوهم فقالوا أكله الذئب۔ لوگوں کے سامنے بعض ایسی باتیں مت ان کے منہ میں ڈال دیا کرو جس کو بعد میں وہ بہانہ بنا کر جھوٹ بولے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں جانتے تھے کہ بھیڑیا انسان کو کھا سکتا، لیکن جب باپ نے ایک بات بتائی تو اسی کے اوپر انہوں نے بنیاد بنا کر اس کو بہانہ بنا لیا اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیض پر اپنی بکری کا خون لگایا اور راستے میں تو ہنستے کھیلتے آئے، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے اونچا اونچا پیٹنا شروع کر دی، رونا شروع کر دی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا جانوروں کو کسی چیز نے کھا لیا ہے، کوئی اور مسئلہ بن پڑا ہے، اب نظر دوڑائی تو دیکھا یوسف نہیں۔ فوری طور پر سوال کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ اب کہنے لگے اکلہ الذئب انا كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ہم تو آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، دوڑ لگاتے لگاتے آگے چلے گئے، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر پیش کی بطور ثبوت، یہ دیکھیں یہ یوسف کی قمیض ہے، ساری خونہ خون ہو گئی یوسف کے خون سے۔ یعقوب علیہ السلام کا اتنا سننا تھا کہ جس اندیشے کا مجھے خدشہ تھا وہی ہو گیا۔ کہا جو بات تم کر رہے ہو وہ جھوٹ،
بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے نفسوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بات گھڑی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور روح المعانی میں ہی صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ قمیض جب دیکھی تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بڑا ہی مہربان قسم کا بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا، قمیض کو ایک ذرا گزند بھی نہیں آئی، پھٹی بھی نہیں، نچی بھی نہیں۔ اب جاہل اتنے بیوقوف، اتنے مجرم ہمیشہ اپنے جرم کا ثبوت چھوڑ کر جاتا، یہ خیال نہ آیا اس بھاگ دوڑ میں کہ قمیض کو ہی کچھ کھروچ لیتے، کچھ باڑ لیتے، بس خون لگایا اور لے کر آ گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میں تمہاری اس حرکت پر صبر جمیل ہی کر سکتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس ساری بات کے مقابلے میں جو تم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے اور اللہ المستعان کہنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس سے آگے پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔